السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے حسب وعدہ سورہ جن کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سورہ جن کا شان نزول بھی بتانا ہے۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی اور اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو یاد رکھیں، جن کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ جن ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کو عام طور پہ نظر نہیں آتی۔ ایسا ہوا تھا کہ پہلے جنات، اسلام آنے سے پہلے قبل جنات جا کے آسمان سے کان لگا کے باتیں سنا کرتے تھے۔ تو جب شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا تو ان کو جنات کو وہاں سے شہاب ثاقب مار کے بھگا دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ایسا کیا نیا واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمیں شہاب ثاقب مار کے بھگا دیا جاتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی راز کی بات یا غیب کا علم سننے کے لیے جاتے ہیں آسمان کے ساتھ کان لگانے کے لیے، تو ہمیں شہاب ثاقب کے ساتھ مار کے بھگا دیا جاتا ہے۔ تو جنات کے وفود جگہ جگہ پہ بیٹھ کے تبصرہ کرتے اور وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ بالآخر وہ ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جمعہ حجاز کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے کچھ احکامات کی بات کر رہے تھے، وحی کی بات کر رہے تھے۔ تو جب جنات نے سنا تو انہوں نے کہا اچھا یہ ہیں وہ نبی جن کی آمد ہوئی ہے اور جو مسلمانوں کو اس طریقے سے پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا۔ تو اللہ کے رسول کو علم ہو گیا کہ جن بیٹھ کے ہماری باتیں سن رہے ہیں، تو اللہ پاک نے اس بارے میں وحی نازل کر کے ان کو بتایا۔ تو چلیں اب چلتے ہیں سورت کی طرف۔ سورہ جن جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں تقریباً 28 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قل موٹا خوف، لیکن لام کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، کسی بھی صورت میں لام پر نہیں پڑھا جاتا سوائے اللہ کے نام کے۔ جب کبھی اللہ کے نام کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے، یا اس سے پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش آ جائے تو بھی اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے۔ لیکن لام میں کوئی بھی ایسا قاعدہ قانون نہیں ہے جس میں لام کو پر پڑھا جائے۔ لام کو پر پڑھنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ میں نے نوٹس کیا بعض لوگ لام کو پر پڑھتے ہیں، قل یا الیہ، خام خواہ لام کو لمبا کرنا جائز نہیں ہے۔ اوحیہ، اکثر لوگ یہاں پہ کیا غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اوحیہ، واؤ مدہ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واؤ مدہ کو قطعاً ہم چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اوحیہ، اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ یا کی زبر کو اتنا ہی پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو سکھایا ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے اوحیہ تو اس نے غلطی کر دی۔ اوحیہ یہ تلفظ اس کا اس طریقے سے ادا ہوگا، الیہ انہ استمع۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب نون کے اوپر شاد آ جائے یا جب میم کے اوپر شاد آ جائے تو وہاں پہ قدرتی طور پہ غنہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں نون کے اوپر شاد آئے یا میم کے اوپر شاد آئے تو غنہ ضرور ادا کرتے ہیں۔ ہاں یہ غنہ 2 اور صورتوں میں بھی ہوتا ہے، وہ ہے ادغام بالغنہ کی صورتیں یا ادغام شفوی کی صورتیں۔ تمع انہ استمع، تا زبر تا، میم زبر ما، عین زبر ع، اتنا ہی لمبا کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا انہ استمع تو اس نے صریح غلطی کر دی۔ تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بالکل بھی اس کو لمبا نہیں کرنا۔ نفر من الجن، ادغام بالغنہ کی وجہ سے میم پہ غنہ ہو رہا ہے اور نون پہ شد کی وجہ سے بھی غنہ ہو رہا ہے۔ من الجن، ٹھیک ہے۔ فقالوا، موٹا قاف اور مد کے ساتھ، یہ جو مد ہے یہ 4 حرکات عربیہ کے برابر ہم نے لمبی کرنی ہے۔ اگر آپ کو ایسے سمجھنا ہے تو یاد رکھیں 4 سیکنڈ تک اس کو لمبے کرتے ہوئے جانا ہے۔ فقالوا، یہ موٹا قاف ہے۔ نون کا غنہ ادا کرنا ہے۔ سمعنا،
اب آپ نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ انا یہ الف بھی ادا کرنا ہے اور سمعنا یہ الف بھی ادا کرنا ہے. نون زبر الف نا اتنا لمبا اس کو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں آپ اس کو پڑھیں سمعنا تو یہ غلط ہو جائے گا. قرآنا عجبا قاف کو پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو اس لیے را پر پڑھی جائے گی. اور یہاں پہ ہم نے نون کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ نون تنوین کے بعد آگے عین آیا ہوا ہے اور یہ عین جو ہے حروف حلقی میں سے ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. یہدی یا مدہ کے ساتھ مد بھی ہے تو اس کو ہم 4 الف کے برابر لمبا کریں گے تو اس کو ہم 4 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے. الی الرشد میں را پر پڑھی جائے گی اور دال کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا, دال زیر دی کیونکہ یہ صرف زیر ہے, کھڑی زیر نہیں ہے, نہ ہی یا مدہ کے ساتھ ہے. الی الرشد فآمنا بہ نون کا غنہ ادا کیا ہم نے اور بہی کے بجائے وقف کی وجہ سے ہم اسے کیا پڑھیں گے بہ. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. نون ساکن کے بعد نون آ گیا ہے تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا اور نشریکہ میں را کو باریک پڑھنا ہے اور کاف کو زبر کے ساتھ چھوٹی سی زبر ہے اور اس کو لمبا نہیں کرنا, چھوٹی سی مقدار ہوتی ہے اس کی. کتنی ہوتی ہے کاف زبر کا بس اتنی سی ہوتی ہے. تو کیسے پڑھیں گے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا الف مدہ ادا کرنا ہے. احدا میں کیا کرنا ہے ہم نے حا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے, حمزہ کی مقدار چھوٹی رکھنی ہے اور دال دو زبر دن کو وقف کی وجہ سے ہم دا پڑھیں گے احدا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. وَأَنَّهُ نون کا غنہ ادا کرنا ہے. اچھا یہ جو واو پہ آپ کو شد نظر آ رہی ہے یہ ہم تب ادا کریں گے جب ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے. اب میں نے یہاں پہ وقف کیا تو یہ پھر سادہ واو بن گیا. اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے احدا وَأَنَّهُ. تو نون کا غنہ ادا کرنا ہے, ہا کے تلفظ کا خیال رکھنا ہے, تعالی میں عین کے تلفظ کا بھی دھیان رکھنا ہے. جد ربنا الف مدہ جد اتنا لمبا. اگر آپ نے اسے پڑھ لیا آپ نے اس کو جدو تو غلطی ہو گئی, پھر ایسے آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا, واو مدہ بن جائے گا. جبکہ سیدھا پیش ہے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے جدو بس. ربنا اس کو آپ چھوٹا مت کرنا کیونکہ الف کی وجہ سے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. متخذ خ مقدار چھوٹی رکھنی ہے. صاحبۃ ولا ولدا سواد کو پر پڑھنا ہے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ سواد ہے, طوا ہے, زوا ہے, قاف ہے اور اس کے علاوہ سواد زواد خوا ہے اور طوا زوا. یہ 7 حروف ہیں جن کو ہر صورت میں موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. یہ آپ اچھا ہوگا یاد کر لیں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطْطًا. وَأَنَّهُ نون کا غنہ ادا کرنا ہے. کانا کا الف کا اس کو تو لمبا کرنا ہے لیکن نون زبر نا میں نون کو لمبا بالکل بھی نہیں کرنا. یقولو اچھا اکثر لوگ پتہ ہے اس کو کیا پڑھتے ہیں یقولو, تو وہ غلطی کیا ہوتی ہے, ویسی واحد کا صیغہ ہے تو وہ تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے بلکہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے. تو یہ واحد کو ہم جمع کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب اللہ پاک نے جیسے نازل کیا ہمیں ایسا ہی پڑھنا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کو غلط پڑھنے سے پورا ہی مطلب چینج ہو جاتا ہے. کان یقولو لام پیشلو اتنا ہی لمبا کرنا ہے, ٹھیک ہے. سفیہنا الف مدہ کے ساتھ. علی اللہ اللہ کا نام پر پڑھنا ہے. ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا جب کبھی اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے, جیسا کہ یہاں پہ اللہ کا نام اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے,
یہ اللہ کا نام ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ پر پڑا جائے گا. ہاں اگر پیش ہو پہلے حرف پہ تو بھی پر پڑا جائے گا. ہاں اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے تب اللہ کا نام باریک پڑا جائے گا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُ یہاں پہ غنہ ہے اسے ضرور ادا کرنا ہے. ایسا نہ ہو غنّے کے چکر میں آپ نون کو لمبا کر لیں یعنی کہ آپ پڑھیں وَأَنَّهُ نہیں وَأَنَّهُ اس کی مقدار چھوٹی ہوتی ہے. کان نون زبر نہ رجال من الانس رجال من الانس ان دو الفاظ میں دو حروف میں دو قاعدے ہیں. رجال من میں ادغام بالغنہ اور انسی میں اخفاء کا قاعدہ ہے. نون کو چھپا کے پڑھنا ہے. یعوذون یہ جمع کا صیغہ ہے تو اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے. اگر آپ نے یہاں پہ کسی لفظ کو چھوٹا کر دیا کسی کو بڑا کر دیا تو یہ غلط ہو جائے گا. یعوذون بھی نہیں پڑھ سکتے اور یعوذونا بھی نہیں پڑھ سکتے. ہم کیا پڑھیں گے یعوذون ٹھیک ہے. برجال من الجن یہ بھی ادغام بالغنہ ہے لیکن یہاں پہ صرف اور صرف نون شد کا غنہ ہے جو کہ ہم نے ادا کرنا ہے. فزادوہم واو مدہ دال پیش واو دو ٹھیک ہے. رہقا را زبر را ہا زبر ہا اتنا ہی اس کو مقدار کو پڑھنا ہے. رہا پڑھ لیا تو بھی غلط ہے راہ پڑھ لیا تو بھی غلط ہے. را زبر را ہا زبر ہا راہا قا راہا قا. ٹھیک ہو گیا. یہ 6 آیات ہیں. اتنا سا سبق ہے. اگر آپ روزانہ اتنا سا ٹائم دیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ قرآن مجید کو درست لفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر آپ مکمل قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں اور آج کا سبق آپ نے پڑھنا بھی ہے اور بعد میں ریوائز بھی کرنا ہے اور اپنی غلطیوں کو انڈر لائن کیا کریں تاکہ آپ کو دوسرے دن پتہ چلے کہ میں نے کیا غلطی کی. دوبارہ سبق سننے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ نے کیا کیا غلطی کی. پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئی کلاس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.